لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یعنی جو وسپرنگ کرتے ہیں، ادھر ادھر چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خیر کی بات انسان کسی سے چھپاتا نہیں، چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہے تو یہ بھلائی کی بات ہے. یعنی اگر کسی کی ذات سے متعلق کوئی بات ہو تو اوپنلی کہنے کی بجائے اس کو چھپ کے کہا جائے تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو. خاص طور پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا پھرے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. کتنا زبردست شرعی قاعدہ ہے جس میں دین نے ہمیں سرگوشی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. سرگوشی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز، چھپے چھپے باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے، اور ان کے بھی دوسروں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ان کو بھی سلیقہ سکھا دیا کہ اول ہی کہ یہ ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف مجبوری کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے. اور جب کرو بھی تو کسی خیر اور بھلائی کے ایسے کام میں جس کی واقعی ضرورت ہو چھپ کے بات کرنے کی، ورنہ اوپنلی بات کرو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہر بات کان میں کر رہے ہوتے، ہر بات ٹٹ پٹ ایسی جو دوسروں کو سسپیشن میں مبتلا کر دے، سسپینس میں مبتلا کر دے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور کرے گا تو اس پر بہترین اجر پائے گا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر سربستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس حال میں کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شرک کیا ہے. اس لیے اس پر تفصیل سے لیکچر الگ رکھا گیا ہے کہ ہمیں ڈیٹیلز معلوم ہو کہ کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں تاکہ ہم ان کو چھوڑ دیں. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. یعنی انسانی جسم کے اعضاء کو تبدیل کریں گے بلا ضرورت. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹال دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے میں دنیا میں بھی انسان کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے اور آخرت میں تو اپنے خاص بندوں کو معاف کرے گا. لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں، زیادہ گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ پکڑتا نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ گناہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں کیا پتا کس گناہ پر پکڑ ہو جائے، اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا.
اللہ سبحانہ و تعالی العلی العظیم جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے مخلص بندوں کو، خالص بندوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، لیکن ان کے بھی درجات ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص دوستی سے سرفراز کیا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. سورۃ النساء جو ہے، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی طلاق سے بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی ہے، اس صورت میں پہلی بیوی بہت ناراض ہو جاتی اور طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی اور ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے رکھتی. تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حقوق کی کمی بیشی پر یا تو صلح کر لی جائے، صورتحال کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے. ورنہ دلوں میں تنگی تو ہے، انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر کرنا نہیں چاہتا. تو ایسے موقع پر مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، تو اس صورت میں بھی تمہیں اگر اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو، اس کے نان نفقے کا خیال رکھو. اور اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے رخی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے اس پر صبر شکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ہی کام کرے، ناراضگی کے نہیں. کیونکہ ہر روز کی لڑائی جھگڑا، ہر روز کا فساد فتنہ جو ہے وہ زندگی کو برباد کر دیتا اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی قدر کو پہچانے، صرف دنیا میں اپنے حقوق کی خاطر لڑ لڑ کے نہ مر جائے اور گھروں کو جہنم بنا کے نہ جیے. بعض چیزیں زندگی میں اللہ نے لکھ دی ہوتی ہیں اور وہ ہونی ہوتی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے بظاہر ہو جاتی. یعنی بعض اوقات عورت یہ سمجھتی نا کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی یا کمی تھی یا اس کی اولاد نہیں تھی یا کوئی اور بات تھی تو ایسا کیوں ہوا. اللہ نے جس کا رزق جہاں لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے. اگرچہ یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے، بہت پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے، اور اسی طرح عورت کا یہ رویہ کسی بھی مرد کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنے ذاتی سکون کے لیے اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے اور دوسروں کو معاف کر دے اور دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرے. کیونکہ ایسے مواقع پر انسان بار بار کیا کہتا ہے، میں معاف نہیں کر سکتی، میں معاف نہیں کر سکتی. تو معاف نہ کر کے بھی زندہ رہنا ہے اور معاف کر کے بھی زندہ رہنا ہے. معاف کر کے انسان اپنے سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور معاف نہ کر کے بوجھ لاد کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کیے رکھتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. پھر فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. سورۃ النساء کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ معاشرے میں جب ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو. اور پھر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر 100% 100% عدل ناممکن ہے. تو یہاں پر اس کا حل بتایا گیا کہ پھر
ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی کمی بیشی پر کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں, تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے, لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو, ادھر لٹکتا چھوڑ دو. ادھر لٹکتا کا مطلب یہ کہ ہاف وے میں چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی اگر حالات بہت ہی تنگ ہو جائیں, لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے, پہلی بیوی بالکل برداشت ہی نہ کر پائے یا دوسری اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہاں رہنا نہ چاہے, تو تعلق ختم کر دو. تو اللہ اپنے وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی, اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے کیا چاہتا ہے کہ جو اچھا کام وہ کرے اس کا فوراً صلہ اس کو یہاں ملے. مثلا سوچیے اپنے کسی بھی ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ بس انتظار میں ہی رہے کہ اب فوراً نتیجہ سامنے آئے اور میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے. اب مثلا ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بعد, اب نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا, دعا قبول کیوں نہیں ہو گئی. کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارے سے اچھا سلوک کرے. مثلا سورۃ النساء کے کانٹیکس میں آپ نے اپنے شوہر کی خوب خدمت کی, خوب خاطر کی, اس کو خوب خوش رکھا, لیکن آپ کو جواب میں کوئی نتیجہ نہیں ملا. نتیجہ نہیں ملا کا مطلب یہ کہ کوئی اپریسیشن نہیں ملی. اب آپ کا حال کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر تو برداشت کریں گے, پھر پھٹ پڑیں گے اور کہیں گے یہاں تو کوئی خوشی نہیں دیکھی میں نے آج تک. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے, ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. صرف دنیا نہ چاہو, ٹھیک ہے دنیا میں بھلائی ضرور مانگو, دنیا میں توقع رکھنی چاہیے, لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ اس توقع پر پورا نہیں اتر سکتا. تو شرعی قاعدہ کیا ہے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی نظر آخرت کے اجر پر رکھنی چاہیے, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, نیکی کو جاری رکھنا چاہیے. اب سوچئے کسی بھی ایسے انسان کے بارے میں جس سے آپ کی بالکل نہیں بنتی, جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو تنگ کرتا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا صدقہ سب سے افضل ہے جو کسی جھگڑالو ذی الرحم الکاشح ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے جو آپ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے. اس کو آپ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں نا, وہ بعد میں ملے گا نا, ابھی چاہیے نا اس کی اسمائل. نہیں, اس نے اسمائل کرنا سیکھا ہی نہیں. یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ اسمائل کرنا صدقہ ہے, اس کو تو نہیں پتا. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارا طرز عمل تھوڑی ہی دیر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم جتنے ریزولوشن بناتے ہیں ساری خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں. تو من کان یرید ثواب الدنیا, کسی بھی نیکی کا, خواہ کسی انسان کے ساتھ احسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت, دونوں صورتوں میں یاد رکھیے صرف دنیا کے لیے نہیں کیجیے, صرف فوری نتیجے کے لیے نہیں کیجیے. فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو چاہیے کہ انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے, کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے, اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جب تم اچھا کر رہے ہو, کسی سے اچھا بول رہے ہو, تمہارا بول اللہ سن رہا ہے. تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو, اس کی خدمت کر رہے ہو, تکلیف اٹھا کے اس کے لیے پکا رہے ہو اور اس کے لیے سجا رہے ہو سب کچھ, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے.
کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے ناموں کو ساتھ ساتھ دہراتے رہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. بندے نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں، نہیں قدر کرتے تو نہ کریں، بندے دے بھی کیا سکتے ہیں مجھے. پھر ایک اور قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ دار ہی کیوں نہ آتے ہوں. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور شرعی قاعدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے. اے ایمان والو، کس سے خطاب ہے؟ ہم سے. کیا کرنا ہے؟ ایمان والے. ہم تو پہلے ہی ایمان والے. ایمان والے ایمان لائیں، ایمان پر ایمان لائیں. جی ہاں، شعوری ایمان لاؤ، وہ ایمان جو تمہارا عمل بدل دے. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور کس پر؟ اور کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. اس پر ایمان لاؤ، اس کی باتوں کو سچا جانو. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. یعنی جب انسان کا اختتام یا اینڈ یا خاتمہ خیر پر نہیں شر پر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اچھا کرتا ہے پھر پھسل جاتا ہے، پھر برا کر لیتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، پھر. لیکن فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو. اس لیے جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد پھر نیکی کا موقع ملے یا نہ. اور پھر جو شخص کفر کی طرف پلٹ جائے، نہیں ایمان ہی کو چھوڑ دے اور پھر کفر میں ہی اس کا موت آ جائے، تو ایسے لوگوں کو ہرگز اللہ معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ فإن العزت للہ جمیعا، کہ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. یعنی انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنی خوشنما چیزیں ہی کیوں نہ لگیں، لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. انسان بعض اوقات اللہ کے دوستوں کی بجائے اللہ کے دشمنوں کو کچھ کام کر کے خوش کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ بینیفٹس مل جائیں، ان سے کچھ عزت مل جائے، ان کی نگاہوں میں مقام بڑا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کو ہم صرف دنیاوی عزت اور شہرت اور پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. سوچیے ان گناہوں کے بارے میں. اور ضروری نہیں کہ پھر بھی عزت مل جائے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وقتی طور پر لوگوں کو عزت دے دیتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری عزت پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اصل عزت جو اللہ کی نگاہ میں وہ پائی جائے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، یعنی قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. مثلاً کسی آپ ایسی گیدرنگ میں گئے ہیں کہ جہاں لوگ دین کے معاملے میں بحث کر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ بلا وجہ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اس کا حصہ نہ بنو. ہاں دوبارہ وہاں بیٹھ سکتے ہو انہی لوگوں کے ساتھ جب وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں، وہ ریلیجن کے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لیں اور تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو اپنا ان پٹ دے سکتے ہو. ادروائز جب وہ دین کا اور دین والوں کا اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تو اس وقت وہاں بیٹھنا حرام ہے. یہ ایک الگ شرعی قاعدہ ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم بھی کہے اور پھر اسلام کے خلاف باتیں بنائے. تو ایسا اسلام قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کی سچائی چاہتا ہے ہم سے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا بلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان معاملات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی دنیا میں تو کوئی اپنی چتر زبانی کی وجہ سے کسی حق پر ہونے والے شخص کو دبا جائے، لیکن آخرت میں کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. یعنی منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کی زد سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. ساری نماز ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. کبھی آپ نے تو ایسی نماز نہیں پڑھی؟ ایک ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا جا رہا ہے نا، کہ جس میں اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے. نماز کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے سارے دنیا کے کام کاج جھنجٹ دھندے چھوڑ کر. لیکن اگر انسان نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ کو کب یاد کرے گا؟ لیکن منافق جو ہیں ان کی خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نماز کے لیے سستی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے منافق کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں پیچھے رہے مگر یہ کہ جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو. جو مومن بیمار ہوتے تھے وہ بھی 2 لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد آتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. اور منافقوں کے لیے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، وہ انہیں بہت مشکل لگتی ہے پڑھنی، اس کے لیے وہ مسجد جانے کا اہتمام نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ حاضری لگا دیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لی ہے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور شرعی قاعدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. حضرت عمر جیسے صاحب ایمان کو اپنے نفاق کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو، کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے. انہوں نے حذیفہ بن یمان کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 80 منافقوں کے نام لکھا دیے تھے، قسم دے کے پوچھا تھا بتاؤ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں. صحابہ اتنا ڈرتے تھے منافقت سے، اور ہمیں اپنے ایمان کی بہت تسلی ہے. اب یہاں صفات اور خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ منافقوں کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی سزا کیا ہے. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے جو پچھلی آیت 142 گزری ہے. نمبر 1، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ ظاہر کرتے ہیں مومن ہیں، حالانکہ ان کو بے وقوفوں کو بھول جاتا ہے کہ اللہ دل کا حال بھی جانتا ہے. دل میں کوئی ایمان نہیں، دل میں اللہ رسول کی کوئی محبت نہیں.
اور پھر اسی وجہ سے نماز میں کمزوری ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہو تو نماز کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. اور پھر نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں. لوگ نظر آئے تو لمبی نماز پڑھ لی, ورنہ بس جھٹ پٹ ہی ختم کر دی, اور نماز میں اللہ کو کچھ یاد نہیں کرتے. تو یہ ڈرنے والی بات ہے. ہماری نمازیں بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہیں. تو اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہتے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں پر ورک کرنا ہوگا. ہر روز اپنی نماز کو درست کرنے کی طرف کچھ نہ کچھ کیجیے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے, نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے, البتہ ان میں سے جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. 4 شرائط لگائیں گے نفاق سے نکلنے کی. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم کس چیز سے بچیں؟ منافقت سے. منافقت سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمازوں کی پابندی. نماز میں اللہ کی یاد کو اختیار کریں, نماز کو ڈیلے نہ کریں. جمعہ وغیرہ جو ہے مردوں پہ خصوصاً فرض ہے, وہ اس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے. یعنی 3 جمعے کی نماز میں مسجد میں نہیں گیا. جو ابھی آپ کو پڑھایا گیا اس میں جیسے ہسبینڈ وائف کے خوشگوار تعلقات, اس پر ایک لیکچر کی CD موجود ہے, جو لوگ لڑ رہے ہوں ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادتیاں ہیں اور لوگ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں نیک عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی. تو وراثت کی تقسیم فرض ہے. اسی طرح حقوق العباد پر بھی ہے. پھر عقیدہ, کیونکہ بار بار عقیدے کی بات ہو رہی, شرک کیا ہے اس کے بارے میں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات اور معاملات. تیمم کا ایک بہت پیارا سا چارٹ ہے, یہ اگر لگا لیا جائے تو تیمم کا طریقہ آپ کو آ جائے گا, اور اس پر جو احادیث وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ جو بیمار ہوں, جیسے ہاسپٹل وغیرہ میں جو وضو نہیں کیا جاتا تو بعض اوقات وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں, کیا سوچ کے وضو نہیں, پاک نہیں, تو ان کو بتایا جائے کہ وہ تیمم کر لیں. کیسے کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں, ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی کو اڑائیں, دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیریں, پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیریں, پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں, اور اس طرح تیمم مکمل ہو گیا. اور اس میں دلائل بھی دیے ہوئے. اس کے علاوہ لڑکوں کے لیے کچھ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے ویک ڈیز میں, جس میں 30th جز جو ہے اس کی تجوید, عقیدہ, کلینلینس, صلاۃ, ایٹیکیٹس اینڈ مینرز, مسلم ہیروز اور سپلیکیشنز, ان کے بارے میں ہوگا رمضان میں. اور یہ اسٹارٹنگ آن منڈے یعنی 30 جون کو. تو اس کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, اور ٹائم ہوگا 11 to 1 PM, اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی جائے گی ان کو. تو کانٹیکٹ نمبر موجود ہے ریسپشن سے, آپ لے لیجئے, باہر بورڈ پہ بھی لگا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.